برطانیہ میں مقامی مدارس، مرکزی جمعیت اہل حدیث وہاں پر موجود ہے، اور ہمارے اکابر موجود ہیں، ہمارے اسلاف موجود ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کا تعاقب برطانیہ میں کیا، کینیڈا میں کیا، امریکہ میں کیا، اور میرے والد محترم نے 1985 میں لندن ویملے ہال میں کانفرنس ختم نبوت کروائی، اس میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت وہاں پہ موجود تھی، اور تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ الحمدللہ دین پھیل رہا ہے، یورپ ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دین پھیل نہ رہا ہو۔ یہ اسلام کی صدی ہے، دین کی صدی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پھیلنے کے لیے آیا، اسلام بڑھنے کے لیے آیا، اور انشاءاللہ یہ پھیلتا ہی جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ملک پاکستان کی معروف شخصیت، خطیب ابن خطیب، قائد ابن قائد، مجاہد ختم نبوت، دفاع صحابہ کے علمدار، صاحبزادہ حافظ زاہد محمود قاسمی حافظہ اللہ تعالیٰ کو میں ان کی خدمت میں عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی بلد محمد فی البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات درود شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سٹیج تے تشریف فرما عزت مآب برادر محترم حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ، اور محترم جناب حاجی امین صاحب دامت برکاتہم، اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اور میری عزیزہ بیٹیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، دی نالج قرآن اکیڈمی جس دے منتظم مولانا حافظ بلال صدیق صاحب نے بہت ہی پرخلوص دعوت دی ہے، اور اس مجلس میں آ کر میں اپنے لیے
خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم جو بچے یا بچیاں پڑھتی ہیں، قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ کے ہاں اگر سب سے مقدس، مطہر، پاکیزہ کوئی کتاب ہے بلندی والی تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کو جو حفظ کرتا ہے یا اس کو جو پڑھتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ کے فضل سے کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ عرش پر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ، جو بچے، جو بچیاں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس جن بچوں نے، بچیوں نے قرآن کریم اس اکیڈمی میں، دی نالج قرآن اکیڈمی میں حفظ کیا، نادرہ پڑھا، ان کے اعزاز میں رکھی گئی ہے۔ ان کے والدین بھی، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، عزیز بھی، اور علماء اور مشائخ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بھیجا، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مقدس کتاب قرآن مجید بھی حضور پر نازل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں غاروں میں، جنگلوں میں، بازاروں میں، میدانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور خوش قسمت تھے اس وقت کے اصحاب رسول کہ انہوں نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں، اور ہمارے اساتذہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت بڑے بزرگ سے تعلیم حاصل کی ہو تو ہر ایک شخص کو وہ یہ بتلاتا ہے کہ میرے فلاں استاد ہیں، مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے۔ تو صحابہ کیوں نہ فخر کریں کہ انہوں نے براہ راست قرآن کی تعلیم محمد مصطفیٰ سے حاصل کی تھی۔ صحابیات کتنی خوش قسمت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اگر قرآن کسی سے سیکھا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں ایسی خوش قسمت بیوی ہے کہ سب سے پہلے جو وحی اتری، سب سے پہلے جو وحی اللہ نے نازل فرمائی، تو قرآن کی وحی کی سب سے پہلے شہادت اور گواہی بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے دی تھی، اور پھر ان کی بیٹیوں نے دی۔ مردوں میں حضرت صدیق اکبر نے دی، اور بچوں میں حضرت زید نے دی،
گویا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے دی، گویا کہ قرآن جب اترا اس کی گواہی صحابہ نے دی۔ ہم قرآن قاری سے سیکھتے ہیں، استاد سے سیکھتے ہیں، عالم سے سیکھتے ہیں۔ صحابہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے براہ راست قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اگر ہمارے علماء اور خطباء قرآن کی تلاوت کریں یا قاری باسط قرآن پڑھے، قاری انتر قرآن پڑھے، یا مکہ مکرمہ کے ائمہ قرآن پڑھیں، یا حرم شریف کے امام قرآن پڑھیں، یا مسجد نبوی شریف کے امام قرآن پڑھیں، تو آج کل ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اتر رہا ہے۔ تو آئے ذرا تصورات کی زندگی میں آنکھیں بند کریں، میں آپ کو اس زمانے میں لے چلتا ہوں جس زمانے میں قرآن اترتا تھا، اور اس زمانے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو فرشی بھی جھومتے تھے، عرشی بھی جھومتے تھے، شجر حجر پرندے انسان ملائکہ حتیٰ کہ جنات بھی حضور علیہ السلام سے قرآن سن کے اپنا عقیدہ درست کر گئے تھے۔ جنات کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں۔ جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی اور ان کے کان میں آواز پہنچی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جنات کی جماعت آئی، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے دوزانو قرآن سننا شروع کر دیا۔ جب قرآن سنا تو اپنے سردار کے پاس واپس چلے گئے اور اس کو جا کر کہا، اے ہمارے سردار، آپ نے ہمیں غلط کاریوں پہ لگایا، چوری پہ لگایا، ڈکیتی پہ لگایا، غلط کاموں پہ لگایا، حتیٰ کہ شرک پہ لگایا، بدعات پہ لگایا، غیر اللہ کو پوجنے پہ لگایا، لیکن آج ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے، اس سے پہلے نہ ایسا کلام سنا تھا، نہ اس سے پہلے ایسی شخصیت کی ہم نے زیارت کی تھی۔ گویا کہ جنات نے جب نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے قرآن سنا تو اپنا عقیدہ درست کر لیا، تو قرآن نے اس کو نوٹ کیا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات کی ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آئی، قرآن سنا۔ قرآن کے اندر مٹھاس ہے، قرآن کے اندر شیرینی ہے، قرآن کے اندر محبت ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹھاس رکھی۔ اگر عام مولوی قرآن پڑھے وہ بھی اثر کرتا ہے، کوئی عالم قرآن پڑھے وہ بھی اثر کرتا ہے، کوئی پیر قرآن پڑھے وہ بھی اثر کرتا ہے۔ یہ تو امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صاحب قرآن، صاحب لولاک، صاحب معراج قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جنات کی ایک جماعت نے جب قرآن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فوراً اپنا عقیدہ درست کر لیا، اپنے سردار کے پاس چلے گئے، او ہمارے سردار، آج کے بعد ہم بدعت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے، چوری ڈکیتی رہزنی کی وارداتوں میں ہم شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔
ہم نے قرآن عجیب سنا ہے اپنے جب ہم نے دیکھا جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ بھی حسین سبحان اللہ، جو اتر رہا تھا وہ بھی حسین، بھیجنے والا بھی اللہ، لے کر آنے والا بھی جبریل، جس پر نازل ہو رہا محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات کی اس جماعت نے یہ کہا کہ آج کے بعد اللہ واحد کی عبادت کریں گے۔ اللہ واحد ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی عالم الغیب، وہی مختار کل، وہی ذرے ذرے کی خبریں جاننے والا۔ آج کے بعد ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لہٰذا فیصل آباد کے غیور ساتھیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، جو لوگ جن نکالتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنے عقیدے خراب نہ کریں، اپنی عزتیں خراب نہ کریں۔ جنات نے نبی سے قرآن سنا، جنات نے اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ وہ جن نکالنے والوں، آپ بھی اپنا عقیدہ درست کر لو۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، وہی شفا دینے والا، وہی حیاتی دینے والا، وہی موت دینے والا۔ جنات اگر اپنا عقیدہ درست کر سکتے ہیں، شرک سے توبہ کر سکتے ہیں، تو جن نکالنے والا بھی شرک سے توبہ کر لے، بدعات سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اللہ نے یہ کتاب ہمیں ایسی مقدس عطا فرما دی ہے، اتنی میٹھی کتاب عطا فرما دی ہے۔ اس کتاب کے چرچے فرش پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، مشرق میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب کے اندر بھی ہے۔ اور اس قرآن کو وہی سمجھے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، اس قرآن کو وہی سینے سے لگائے گا جس کا انتخاب خالق کائنات کرے گا۔ لہٰذا آپ خوش قسمت وہ مائیں ہیں جن کی اولاد نے قرآن حفظ کر لیا، خوش قسمت والدین ہیں جن کی اولادوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ پہلے وہ مائیں تھیں تلاوت کر کے، بچہ بھی گود میں ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، باوضو بچوں کو دودھ پلاتی تھی، بچوں کی خود تربیت کرتی تھی۔ آج آپ دی نالج قرآن اکیڈمی میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وقت دیں، عصری تعلیم بھی ضرور دیں، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بنیادی تعلیم قرآن و حدیث کی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دیں، اس کے ساتھ ساتھ میٹرک بھی کرائیں، ایف اے بھی کرائیں، بی اے بھی کرائیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، لیکن بچوں کو خود وقت دیں، خود تربیت کریں۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی تھی، وہیں سے انسان بنتا تھا، وہیں سے علامہ اقبال بنا، وہیں سے قائد اعظم بنا، وہیں سے شاہ ولی اللہ بنا، وہیں سے اولیاء اللہ بنے، وہیں سے محدث بنے، وہیں سے مفسر بنے۔ اگر باوضو ہو کر اپنی اولادوں کو آپ دودھ پلائیں گی، خدا کی قسم یہی بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ۔ سب وعدہ کرو، کہو انشاءاللہ۔
قرآن بنیادی تعلیم ہے، جو قرآن سے جڑ جائے وہ عزت پا جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہماری کوئی عزت نہیں تھی، جس دن سے ہم نے ایمان اور قرآن کی دولت اپنے سینے میں لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرما دی۔ جو جو قرآن سے جڑ گیا مقام پا گیا، رتبہ پا گیا، بلندی پا گیا، شان پا گیا، قدر پا گیا، اور یہ وہی پا سکتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہو، جس کے دل میں تمنا ہو، جس کے دل میں خواہش ہو۔ آپ نے یہ خواہش پیدا کی ہے کہ قرآن سے جڑنا ہے تو اللہ نے آپ کو قرآن سے جوڑ دیا۔ غنیمت سمجھیں معاشرے میں مسجد کو، غنیمت سمجھیں معاشرے میں مدارس کو، غنیمت سمجھیں معاشرے میں علماء کو، غنیمت سمجھیں صلحاء کو، جو آج آپ کو قرآن سے جوڑ رہے ہیں، دین سے جوڑ رہے ہیں اور اسلام سے جوڑ رہے ہیں۔ اور یہ صدی اسلام کی صدی ہے، دین کی صدی ہے۔ امریکہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو نیو یارک میں ہم نے ایک بک سینٹر جو سب سے بڑا تھا اس پہ گئے، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ یہاں سب سے زیادہ کتابیں لوگ کون سی خرید کے پڑھتے ہیں؟ تو مجھے اس جو بک سٹال تھا اس کے انچارج نے یہ بتایا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اپنے بھی بیگانے بھی۔ انگریز قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر تاثیر ہے۔ جو بندہ بھی نبی کے قریب جاتا تھا، نبی کی زبان سے قرآن سنتا تھا تو وہ نبی کی غلامی میں آ جاتا تھا۔ قرآن کیسی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھے وہ باادب بن جاتا ہے، کیسی کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ ماں کی عزت کرتا ہے، کیسی کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ والد کی عزت کرتا ہے، کیسی کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ ہمسائے کے حقوق ادا کرتا ہے۔ قرآن کیسی کتاب ہے جو اس کو پڑھتا ہے وہ ایک ایک مسئلے پہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو اس کتاب سے جو جڑ گئے وہ عزتیں پا گئے۔ میں نے دیکھا برطانیہ میں بھی، وہاں پر بھی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں مساجد میں تین حفاظ نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سناتے ہیں رمضان میں۔ اتنے حافظ بن گئے۔ برطانیہ میں مقامی مدارس، مرکزی جمعیت اہل حدیث وہاں پر موجود ہے، اور ہمارے اکابر موجود ہیں، ہمارے اسلاف موجود ہیں۔ انہوں نے قادیانیت کا تعاقب برطانیہ میں کیا، کینیڈا میں کیا، امریکہ میں کیا، اور میرے والد محترم نے 1985 میں لندن ویملے ہال میں کانفرنس ختم نبوت کروائی۔ اس میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت وہاں پہ موجود تھی اور تمام مکاتب فکر موجود تھے۔ الحمدللہ دین پھیل رہا ہے۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دین پھیل نہ رہا ہو۔ یہ اسلام کی صدی ہے، دین کی صدی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پھیلنے کے لیے آیا، اسلام بڑھنے کے لیے آیا، اور انشاءاللہ یہ پھیلتا ہی جائے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ کہو انشاءاللہ۔ تو میں آخر میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ دی نالج قرآن اکیڈمی، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کے ساتھ رابطے کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اپنے بچوں کو سکول پڑھائیں، کالج پڑھائیں، بچیوں کو کالج اور سکول پڑھائیں، مگر بنیادی تعلیم قرآن و حدیث کی ہے، یہ بھی جاری رکھیں۔ خدا کی قسم آپ دین کی تعلیم بچے اور بچیوں کو دیں گے
تو آپ کے گھروں میں امن ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، اور آپ کی اولادیں فرما بردار ہوگی، اور ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ اور ایک بچی قرآن کے حافظ اور حافظہ بنے۔ ایک گھر میں ایک حافظ ہوگا، قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ میں جنت میں تب جاؤں گا جب میرے ماں باپ جائیں گے، جنت میں تب جاؤں گا جب میرے عزیز جائیں گے۔ تو آواز آئے گی اپنے خاندان کے 10 افراد کی انگلی پکڑ کے قرآن پڑھتا جا اور جنت میں داخل ہوتا جا۔ تو کم از کم ہر گھر سے 10 افراد جنت میں لے جانے کے لیے ابھی سے فکر کریں، تیاری کریں، قرآن سے لگاؤ لگائے۔ پہلے زمانے میں فجر کے بعد بزرگ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک صحابی آخری وقت آئے کہ آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، لے لے اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے۔ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی تو وہ اپنے گھر میں بچیاں خوشحال رہے گی، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس گھر میں غربت کا خاتمہ ہوگا اور اس گھر میں رزق کی بہاریں پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی تو مجھے دولت کی ضرورت نہیں، چاندی کی ضرورت نہیں، مربے کی ضرورت نہیں، درہم اور دینار کی ضرورت نہیں۔ میں نے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سورہ واقعہ بچیوں کو یاد کرا دی۔ میرا عقیدہ ہے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سچا ہے۔ تو لہٰذا تمام بیٹیاں، تمام بہنیں سورہ یاسین پڑھا کریں، سورہ واقعہ پڑھا کریں، سورہ مزمل پڑھا کریں، سورہ تغابن پڑھا کریں، قرآن ترتیب سے پڑھا کریں۔ ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، بے شک 1 رکوع پڑھیں، مگر اس کو دیکھ کے پڑھیں گے ثواب ملے گا، انگلی رکھ کے پڑھیں گے ثواب ملے گا، آنکھوں سے پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اگر بن سمجھے بھی پڑھیں گے پھر بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو وعدہ کریں سب تلاوت کریں گے، قرآن کو صبح شام روزانہ تھوڑا تھوڑا تلاوت کیا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو آخر میں دی نالج قرآن اکیڈمی اس کے تمام دوستوں کو، منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولانا علامہ عبدالرشید حجازی صاحب یہ بھی میرے محترم بزرگ ہیں، اور اسی طرح پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ وہ بھی میرے بہت محترم ہیں، اور اسی طرح سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب وہ بھی میرے انتہائی محترم بزرگ ہیں، اور اسی طرح جناب علی محمد علی تراب بلوچستان سے وہ بھی میرے انتہائی قابل احترام ساتھی اور بزرگ ہیں۔ پاکستان میں دفاع حرمین شریفین کونسل ہے، اس میں ہماری جماعت مرکزی علماء کونسل بھی شامل ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی شامل ہے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے سینیٹر مولانا غفور حیدری صاحب بھی اس میں شامل ہیں، شاہ ویس نورانی صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ سعودی عرب حرمین شریفین جب بھی اس پہ حوثی حملہ کرتے ہیں یا باطل قوتیں اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ بزرگ میدان میں آتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، قراردادیں پیش کرتے ہیں، اور ہر فورم پر آواز حق بلند کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ اللہ کے ہاں وعدہ کیا ہے کہ ہماری مال، جان، عزت، آبرو سعودی عرب پہ، حرمین شریفین پہ قربان ہے۔ ہم کٹ سکتے ہیں مگر حرمین شریفین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کہو انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی پاکستان میں امن عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندر جو معاشی اس وقت عدم استحکام ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی استحکام پیدا فرما کے ہر گھر کے اندر قرآن کی برکت سے رزق کی بہاریں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔
یہ تھے محترم المقام قائد ابن قائد صاحبزادہ حافظ محمود قاسمی صاحب دمت برکاتہم عالیہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب رحمان قدم قدم پہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ حضرت کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ ہمیں دیں۔ ہم دو بچوں کی دستار ان کے دست شفقت سے کروانا چاہتے ہیں، تو میں سٹیج پہ بلاتا ہوں حافظ محمد علی معارف کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور حضرت کے ہاتھوں سے دستار کروائیں۔ اور ان کے ساتھ میں اگلے بچے کو جو اسی ادارے کا طالب علم ہے، فارغ التحصیل ہے، حافظ احسن شفیق، کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنی دستار کروائیں حضرت کے ہاتھوں سے۔ میں حضرت کی بارگاہ عالیہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 2 منٹ صرف ان کے اعزاز کے لیے کہ یہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ہاں تشریف لائے۔ میں امیر پنجاب محترم فضیلت الشیخ مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حاجی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست شفقت سے حضرت کو شیلڈ عطا فرمائیں ادارے کی طرف سے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت کا کہ بڑا ہی قیمتی وقت نکال کر وہ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، قدم قدم پہ اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔